اور دوست ایسے ہونے چاہیے جو قبر تک ہمارا ساتھ دیں، بلکہ قبر کے بعد بھی ساتھ دیں۔ اب وہ قبر کے بعد کیسے ساتھ دیں گے؟ اگر اچھے دوست ہوں گے، نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، تلاوت کرنے والے ہوں گے، نیکیاں کرنے والے ہوں گے، تو یہ کس طرح ساتھ دیں گے؟ جب ہمارا انتقال ہو جائے گا، جب ہم قبر کے اندر چلے جائیں گے، تو وہ ہماری قبر پر آ کر دعا کریں گے، وہ ہمارے لیے فاتحہ کریں گے، ہمارے لیے ایصال ثواب کریں گے۔ ان کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، بھلے وہ قبر پہ نہ بھی آئے، کہیں پر بھی ہوں گے، وہ ہمیں یاد کریں گے تو ہمارے لیے دعا تو کریں گے کم از کم۔ یہ ہوتی ہے نیک دوستی۔ اور ایک جو میں نے آپ کو دوستی بتائی کہ یہ ہوتی ہے گناہوں بھری دوستی، جو قیامت میں دشمنی میں بدل جائے گی۔ اور جو دوسری دوستی بتائی وہ قرآن پاک نے خود ارشاد فرمایا الا المتقین، فرمایا پرہیزگاروں کے علاوہ، سوائے پرہیزگاروں کے جو بھی دوستیاں ہوں گی وہ دشمنی میں بدل جائیں گی۔ لیکن جو نیک لوگوں کی دوستی ہوگی، جو نیک لوگوں کی بیٹھک ہوئی، جو ان سے پیار کرنے والا ہوگا، جو ان سے محبت کرنے والا ہوگا، جو ان سے میل جول رکھنے والا ہوگا، فرمایا یہ دنیا میں ختم نہیں ہوگی، بلکہ یہ کل قیامت کے دن بھی جو ہے نا کام آئے گی۔ کیسے کام آئے گی سنیے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن گناہ گاروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور کچھ لوگوں کی بخشش کر دی جائے گی، جو نیکوکار ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، ان کی بخشش کر دی جائے گی۔ جب وہ جنت میں چلے جائیں گے، جو اہل جنت ہو جائیں گے، تو وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے مولا ہمارے دوست کہاں ہیں؟ تو حکم ہوگا کہ وہ جہنم میں ڈال دیے گئے، ان کے اعمال ایسے نہیں تھے، ان کے جو نا اچھے اعمال جو تھے وہ کم تھے، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے گئے۔ تو وہ نیک لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے اللہ پاک اخواننا کانوا یصلون معنا یصومون معنا ویعملون معنا، اے اللہ یہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، یہ ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، یہ ہمارے ساتھ نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اذهبوا، جہنم کے اندر چلے جاؤ۔ یہ جو بخشے ہوئے لوگ ہیں ان کو حکم ہوگا کہ جہنم کے اندر چلے جاؤ۔ فمن وجدتم فی قلبہ مثقال دینار من ایمان فاخرجوہ، اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ تم جس کو دیکھو جہنم کے اندر اس کے دل میں دینار کے برابر بھی ایمان ہو، فرمایا اس کو نکال کے لے آؤ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان بخشے ہوئے لوگوں پر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی، اور یہ جہنم کے اندر چلے جائیں گے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور یہ دیکھیں گے اپنے دوستوں کو جن کے دل میں دینار کے برابر بھی ایمان ہوا، یہ اس کو جہنم سے نکال کر لے آئیں گے۔ یہ ہوتی ہے اچھوں کی دوستی، یہ ہوتی ہے نیکوکاروں کی دوستی، نماز پڑھنے والوں کی دوستی، جو کل قیامت کے دن بھی ہمیں کام دے گی اور پھر جہنم سے بھی نکال کر لے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اس لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اپنے دوست ایسے بنائیں جو نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، نمازیں پڑھنے والے ہوں، نیک اعمال کرنے والے ہوں۔ اچھے کی دوستی بھی کل قیامت کے دن کام آئے گی، اور پھر بندہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے جہنم میں بھی چلا جائے اعمال کے سبب، خدا نہ خواستہ اگر ایمان کی بربادی ہوئی تو معاذ اللہ پھر تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ لیکن اگر اعمال کی کمزوری کی وجہ سے اگر کوئی جہنم میں چلا گیا، گناہ گار ہوا، گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، تو پھر ایسوں کی دوستیاں کام آئیں گی، یہ لوگ شفاعت کر کے اس کو جہنم سے نکال کر لے آئیں گے۔ اللہ پاک سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو صادقین ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ دیکھیں جو اچھوں کے ساتھ رہتا ہے نا، جو نیک لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنے کا بھی ایک فیضان ملتا ہے بندے کو ان کی صحبت بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ ان کی صحبت اختیار کرنا یہ ہمارے اختیار میں، ہم چاہیں تو نیک لوگوں کی صحبت میں وقت گزاریں، ان کے ساتھ رہیں گے تو ہمیں بھی نمازوں کا جذبہ ملے گا، ہمیں بھی تلاوت قرآن پاک کرنے کا جذبہ ملے گا، ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کا جذبہ ملے گا، ہم بھی برے لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے، ہم بھی اچھے راستے پہ چلنے والے بن جائیں گے۔ دیکھیں نا، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص بولے یار ہیروئنچی کی جو نا امام صاحب کے ساتھ دوستی ہے، آپ نے کبھی سنا ہے بھائی چرسی جو نا امام صاحب کا دوست ہے، وہ شرابی جو ہے فلاں علاقے کا اس کے امام صاحب دوست ہیں؟ کبھی نہیں ہوگا، نہ امام صاحب ایسوں کو دوست بناتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔
شراب پینا، چرس پینا، ہیروئن پینا، نشے کرنا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اب کوئی بولے بھائی میں تو صرف ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میں چرس وغیرہ نہیں پیٹتا، میں برے کام کرتا ہی نہیں ہوں، بس میری صحبت ہے ان کے ساتھ۔ یاد رکھیے گا حدیث پاک میں ہے کہ آدمی اپنے دوست کے ایمان پر ہوتا ہے، اس کی دین پر ہوتا ہے، جیسا اس کا دوست ہے، جیسے اس کا مذہب ہے، جیسے اس کے عقائد ہیں، یہ بندہ بھی آہستہ 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 اس کے عقائد اپناتا چلا جائے گا، اس کے دین کو اپناتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اچھے دوست بنائیں، خوش عقیدہ دوست بنائیں، دیندار دوست بنائیں۔ دیکھیں اگر کوئی بولے یار میں اس کے ساتھ صرف بیٹھتا ہوں، وہ نمازیں نہیں پڑھتا تو کیا ہو، میں تو پڑھتا ہوں، لیکن آج آپ غور کریں گے نا، آپ نے کبھی ایسے شخص کو دیکھا ہوگا نا، وہ آہستہ آہستہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی دوستی کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دیتا ہے، وہ اسی کے جیسا ہو جاتا ہے۔ عموماً ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی شخص برے شخص کو اس کے ماحول سے نکال کر اس کو نیک بنا دے، لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ وہ برائی جو ہے نا ایسے نیک شخص کو بھی لے ڈوبتی ہے۔ تو اگر آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ آپ اس شخص کو نیکی کی دعوت دے کر اللہ کے قریب کر سکتے ہیں، تب تو آپ اس کے ساتھ دوستی کریں، تب تو آپ اس کو اپنے ساتھ رکھیں۔ لیکن اگر آپ کو ذرا سا بھی گمان ہو کہ یار اگر میں اس کے ساتھ رہا نا تو میں بھی اس کے جیسا ہو جاؤں گا، میں بھی اپنی نمازوں سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، میری بھی نمازیں ضائع ہو جائیں گی، تو پھر تو آپ کو ایسے شخص سے ہمیشہ کے لیے دور رہنا چاہیے۔